الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علم الصیغہ کا تیسرا باب ہے اسماء مشتقہ. سبق نمبر 2 میں خوش آمدید. آج کے اس سبق میں ہم اسم تفضیل کو پڑھیں گے. دیکھیں اس سے پہلے ہم 2 چیزیں پڑھ چکے ہیں. ایک ہم نے اسم فاعل پڑھ لیا ہے, دوسرا ہم نے اسم مفعول پڑھ لیا ہے. اسماء مشتقہ میں سے جو تیسرا اسم ہے وہ ہے اسم تفضیل. یہ کہتے کس کو ہیں, عبارت دیکھ لیں, اس کے بعد انشاءاللہ اس کی تشریح کریں گے. اسم تفضیل جو بنسبت دوسرے کے زیادتی معنی فاعلیت پر دلالت کرے. کیا مطلب ہے اس بات کا؟ دیکھیں ایک ہوتا ہے فاعلیت والا معنی. فاعلیت والا معنی یہ ہوتا ہے کہ جو کام کر رہا ہے, اور اس میں زیادتی والا معنی ہوتا ہے. مطلب 2 آدمی ہیں اور وہ 2 آدمی کام کر رہے ہیں. ایک آدمی تھوڑا کام کر رہا ہے اور دوسرا آدمی زیادہ کام کر رہا ہے. تو جو آدمی زیادہ کام کر رہا ہے اس میں فاعلیت والا معنی دوسرے آدمی کی بنسبت زیادہ پایا جاتا ہے. یہی کہتے ہیں کہ جو بنسبت دوسرے کے زیادتی معنی فاعلیت پر دلالت کرے, یعنی ایسا اسم جو اس معنی پر دلالت کرے جو کہ فاعلیت والا معنی ہے, اور ساتھ ساتھ یہ والا اسم اس کو بھی بتاتا ہے کہ اس شخص میں یا اس فرد میں یہ والا معنی دوسرے کی بنسبت زیادہ پایا جا رہا ہے. یہ تو ہوگی اس کی تعریف. باقی جب اس کی مثال آئے گی نا, مثال سے بات سمجھ نہیں آ جائے گی, بلکہ مثال آپ یہاں پر ہی دیکھ لیں. افعلو, ایک ہے فاعلن کام کرنے والا مرد, اور ایک ہے افعلو. افعلو کا مطلب یہ ہوگا زیادہ کام کرنے والا مرد. تو اس میں جو کام کرنے والا معنی ہے وہ فاعلن کی بنسبت زیادہ پایا جا رہا ہے. اگلی بات یہ کہ یہ افعالو کے وزن پر آتا ہے. یہ جو اس کا اسم تفضیل کا وزن ہے وہ ہے افعالو, مگر لون و عیب سے نہیں آتا. لون و عیب کا کیا مطلب؟ دیکھیں لون کہتے ہیں رنگ کو, اور عیب کہتے ہیں عیب کو. عیب کا تو آپ کو معلوم ہے. اگر کوئی لفظ ایسا ہے جو رنگ بتا رہا ہے, جیسے سرخی والا لفظ بتائے احمر, تو اب یہ دیکھیں رنگ بتا رہا ہے نا, تو اس سے اسم تفضیل نہیں آتا. یہ اسی طریقے سے کوئی عیب بتا رہا ہے, مثال کے طور پہ اندھا ہونا بتایا جا رہا ہے اعمى, ابھی اندھا ہونا ایک عیب ہے. تو یا اسی طریقے سے لنگڑا ہونا اعرج, یہ بھی ایک عیب ہے. تو اس سے اسم تفضیل نہیں آتا, مگر لون و عیب سے نہیں آتا. کیونکہ ان دونوں میں, کن دونوں میں, ایک لون میں اور دوسرا عیب میں. افعالو صفت مشبہ کے لیے آتا ہے. دیکھیں ہم پڑھ رہے ہیں اسم تفضیل. اسم تفضیل میں اور صفت مشبہ میں فرق ہے. صفت مشبہ ہوتا کیا ہے وہ ہم پڑھیں گے آگے جا کے اگلے سبق میں. ان دونوں میں فرق ہے. لیکن جو رنگ والا معنی ہوتا ہے, عیب والا معنی ہوتا ہے, اگر یہ بتایا جائے نا افعالو کے وزن پر, تو وہ صفت مشبہ کے لیے استعمال ہوتا ہے, اسم تفضیل کے لیے استعمال نہیں ہوتا. اگر اسم تفضیل کے لیے بھی آپ اسی کو استعمال کر لیں گے افعالو کے وزن کو لون و عیب کے لیے, تو پھر اشتباہ لگ جائے گا, متشابہ لگ جائے گا کہ پتہ نہیں یہاں پر اسم تفضیل کے لیے استعمال ہو رہا ہے یا پھر صفت مشبہ کے طور پر استعمال ہو رہا ہے. تو اسی لیے کہا کہ لون و عیب سے افعالو کے وزن پر اسم تفضیل نہیں آتا, کیونکہ ان دونوں میں افعالو صفت مشبہ کے واسطے آتا ہے. کن دونوں میں؟ لون اور عیب میں. جیسے لون کی مثال دیکھیں احمر, سرخی والا مرد, اور اعمى اندھا. تو یہاں پر یہ صفت مشبہ کے طور پہ استعمال ہو رہا ہے, نہ کہ اسم تفضیل کے طور پہ. اب احمر اس کو نہیں کہا جائے گا جس میں سرخی دوسرے کے مقابلے میں زیادہ پائی جاتی ہو, اور اسی طرح اعمى اس کو نہیں کہا جائے گا جس میں اندھا پن دوسرے کے مقابلے میں زیادہ پایا جاتا ہو. اگلی بات, اور غیر ثلاثی مجرد سے بھی نہیں آتا. یعنی جو اسم تفضیل ہے, پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ ثلاثی مجرد سے آتا ہے, غیر ثلاثی مجرد سے نہیں آتا. ثلاثی مزید فی سے نہیں آتا, رباعی مجرد سے نہیں آتا, رباعی مزید فی سے نہیں آتا. اور دوسری بات یہ ہے کہ لون و عیب سے خالی ہوگا تو پھر افعالو کے وزن پر آئے گا, اگر لون و عیب ہے تو پھر افعالو کے وزن پر نہیں آئے گا. اب اس کے بعد آگے اسم تفضیل کی گردان ہے. افعلو افعلانی افعلینی افعلون افعلین افاعلو فعلا فعلیانی فعلیینی فعلیات فعلن. اچھا اس میں یہ دیکھیں کہ یہاں تک جو ہے نا افعلین افاعلو, یہاں تک مذکر کے صیغے, اور فعلا سے لے کے فعلن یہاں تک مؤنث کے صیغے. پھر یہاں پہ دیکھیں افعلانی حالت رفع ہے. وہی بات تسنیہ کا جو قاعدہ آپ نے اسم فاعل اسم مفعول میں پڑھا وہ یہاں پر بھی جاری ہو رہا ہے کہ حالت رفع اسم فاعل اور اسم مفعول دونوں میں, مذکر اور مؤنث میں, اور اسی طریقے سے اسم تفضیل میں بھی الف ما قبل مفتوح اور نون مکسور کے ساتھ آتی ہے. بالکل یہاں پر بھی ایسے ہی ہے. دیکھیں حالت رفع میں یہی آ رہا ہے, اور حالت نصبی میں یا ما قبل مفتوح اور نون مکسور, یہاں پر بھی ایسے ہی ہے. اور حالت جمع مذکر سالم میں افعلون واو ما قبل مضموم اور نون مفتوح, یہاں پر بھی ایسے ہی ہے.
اور حالت جری نسبی اور جری میں یا ماقبل مکسور اور نون مفتوح یہاں تک بھی ایسے ہی ہے. تسنیہ بھی دیکھیں آپ ایسے ہی ہے، فعل یعنی یہ تسنیہ مؤنث ہے، دیکھیں یہاں پر الف ماقبل مفتوح ہے، اور اسی طریقے سے حالت نسبی اور جری میں فعل یعنی یا ماقبل مفتوح ہے اور نون مکسور ہے. اور فعل یاتن یہاں پر بھی دیکھیں الف اور تا کے ساتھ آ رہی ہے، جیسا کہ اسم فاعل اور اسم مفعول میں الف اور تا کے ساتھ آئی تھی. البتہ اس میں کچھ فرق ہے. اس میں ایک تو فرق ہے افاعل کا، اور اسی طرح ایک فرق ہے فعالون کا. تو یہ بتا رہے ہیں کہ افاعل جمع تکسیر مذکر ہے، یہ جمع مذکر سالم نہیں ہے بلکہ جمع مکسر ہے. اب جمع مکسر کیا ہوتا ہے، جمع مذکر سالم کیا ہوتا ہے، وہ اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں. اور فعالن یہ جمع تکسیر مؤنث، یہ جو ہے نا فعالن یہ جمع تکسیر مؤنث ہے. تو فرق یہ ہوگا افاعل جمع مذکر مکسر اور فعالن جمع مؤنث مکسر. اس کو آپ مکسر بھی کہہ سکتے ہیں، اس کو آپ تکسیر بھی کہہ سکتے ہیں، جیسے کہ یہاں پر تکسیر لکھا ہوا ہے لیکن بات ایک ہی ہے. اور افعلون اور فعلیاتن یہ جمع سالم ہے. جو افعلون ہے یہ والا یہ جمع مذکر سالم ہے، اور اسی طریقے سے فعلیاتن یہ والا یہ جمع مؤنث سالم ہے. تو اب دو چیزیں ہم نے پڑھ لی اضافی، ایک جمع مذکر سالم جمع مؤنث سالم، اور دوسری جمع مکسر اور جمع مؤنث مکسر اور جمع مذکر مکسر. دیکھیں جمع کی دو قسمیں ہیں، ایک ہوتی ہے جمع سالم اور دوسری ہوتی ہے جمع مکسر. اس کو جمع مکسر بھی کہتے ہیں اور اس کو جمع تکسیر بھی کہتے ہیں. اب جمع سالم کیا ہوتی ہے، جمع مکسر اور تکسیر کیا ہوتی ہے، اس کے لیے پہلے آپ سالم کو سمجھیں. جمع سالم اس کو کہتے ہیں جس میں واحد کا وزن سلامت رہے، سالم رہے مطلب سلامت رہے. جیسے ہے نا افعلو یہ واحد ہے. اب اس کی جب ہم جمع بنائیں گے تو جمع بنائیں گے افعلون. اب یہ دیکھیں افعلو یہاں پہ سلامت ہے، حمزہ فا عین لام یہ بھی ایسی ہے، یہاں پر بھی ایسی ہے. جو یہاں پر اعراب ہے وہ یہاں پر بھی اعراب ہے، صرف آخر میں واو اور نون کا اضافہ ہو گیا مذکر کے اندر. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جس میں واحد کا وزن سالم رہے، مذکر میں واو اور نون کے ساتھ آتی ہے اور مؤنث میں الف اور تا کے ساتھ آتی ہے. جیسے کہ مؤنث کی آپ مثال دیکھ لیں، فعلا یہ واحد ہے، اور اگر آپ اس کی جمع سالم بناتے ہیں تو یہ آ جائے گی فعلیاتن. اب یہ دیکھیں یہ فعلا، فا بھی ویسے ہی ہے، عین بھی ویسے ہی ہے، لام بھی ویسے ہی ہے، صرف آخر میں الف اور تا کا اضافہ ہو گیا ہے. فا عین لام یا یہ سارے کا سارا یہاں پر بھی ہے. تو جس میں وزن سلامت رہے گا وہ سالم ہے، جس میں وزن ٹوٹ جائے گا وہ تکسیر ہے، اور مؤنث میں الف اور تا کے ساتھ آتی ہے. اور جمع تکسیر وہ ہے جس میں واحد کا وزن سالم نہ رہے. مثال کے طور پہ اب یہ افعلو واحد ہے اور اس کی جمع مکسر ہے، یہ جمع تکسیر ہے افاعلو. اب اس میں اور اس میں دیکھیں زمین آسمان کا فرق ہے. وہاں پر حمزہ کے بعد فا ہے، یہاں پر بھی حمزہ کے بعد فا ہے، لیکن اس کے بعد فا کے بعد یہاں پر الف آ گیا ہے اور یہاں پر نہیں ہے. تو اس لیے واحد کا وزن اس میں ٹوٹ چکا ہے. یا اسی طریقے سے اگر مؤنث کی بات کریں، فعلا واحد ہے اور اس کی جو جمع مؤنث مکسر ہے وہ ہے فعالن. اب اس کا وزن اس میں برقرار نہیں ہے جو کہ یہاں پہ برقرار ہے، تو واحد کا وزن ٹوٹ جائے گا تو اسی کو کہتے ہیں تکسیر. تکسیر کا مطلب ہوتا ہے ٹوٹنا، اور مکسر کا مطلب ہوتا ہے ٹوٹا ہوا. تو اس میں چونکہ وزن ٹوٹا ہوا ہوتا ہے اس لیے اس کو جمع مکسر بھی کہا جاتا ہے، اور اس میں وزن توڑا جاتا ہے اس لیے اس کو جمع تکسیر بھی کہا جاتا ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ جمع تکسیر وہ ہے جس میں واحد کا وزن سالم نہ رہے، سلامت نہ رہے. یہاں تک تو ہوگی ایک بات. اب اگلی بات آخری بات یہ کہی ہے، اسم تفضیل کبھی زیادتی معنی مفعولیت کے لیے بھی آتا ہے. دیکھیے اسم تفضیل کا استعمال تو ہوتا ہے زیادتی معنی فاعلیت کے لیے، کہ فاعلیت والا معنی اس میں اسم فاعل سے تھوڑا اضافی ہوتا ہے، تھوڑا زیادہ ہوتا ہے. لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اسم فاعل کے لیے نہیں بلکہ اسم مفعول والا معنی اس میں تھوڑا سا اضافی پایا جاتا ہے، اس کے لیے بھی اسم تفضیل استعمال ہوتا ہے. جیسے کہ مشہور، جس کو شہرت حاصل ہو، جو مشہور ہو گیا ہو، لیکن جو زیادہ مشہور ہو گیا ہو اس کو اشہر کہہ دیتے ہیں. اب یہ دیکھیں اشہر کے اندر مشہور والا معنی تو پایا جاتا ہے لیکن صرف مشہور والا معنی نہیں ہے بلکہ زیادہ مشہور والا معنی ہے. تو مفعول والا معنی اضافے اور زیادتی کے ساتھ اسم تفضیل میں کبھی کبھار استعمال ہوتا ہے، پایا جاتا ہے. یہ کہہ رہے ہیں اسم تفضیل کبھی زیادتی معنی مفعولیت کے لیے بھی آتا ہے.